شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساگو دانے کو دودھ میں پکا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے دودھ سے دہی نہیں بنتی۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو انار کا جوس بنا کر پی لو۔ چنے کی دال بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دی تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ لیموں کے پانی میں لونگ کا رس ملا کر چاٹنے سے چاول ابلنے کے بعد اگر زیادہ نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑ کر ٹھنڈا پانی ڈالیں، چاول سخت ہو جائیں گے۔ انڈے زیادہ کھانے سے ناخن جلدی بڑھتے ہیں۔ کدو کا شربت پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ زیرہ شہد میں ملا کر چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی کے گوشت پر مکھیاں زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے گوشت کو دھوئیں، ایک بھی مکھی نہیں آئے گی۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے ذہنی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا کر سونے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دمے کی مرض کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے نہار منہ چبایا کرو۔ نہار منہ گڑ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے زکام میں کمی آتی ہے۔ کلیجی کی بدبو ختم کرنے کے لیے کلیجی پولیسن ملا کر کچھ منٹ کے لیے رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر چھیلنے سے چھلکا جلدی اتر جاتا ہے۔ پالک پکاتے وقت اگر اس میں 1 چمچ سرکہ ملا لیا جائے تو اس کا رنگ صحیح رہتا ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں تیز پات کا پتا ڈال دیا جائے تو پکنے کے بعد گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں لیموں کے چند قطرے ڈال دیں تو بھنڈی خسرہ بنے گی اور لیس بھی نہیں ہوئے گی۔ کان میں درد ہو تو سر کو گرم کر اگر آپ کے کان کو درد ہو تو سرکے کو گرم کر کے کان میں ڈالیں، درد ختم ہو جائے گا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ مولی، گاجر اور شلجم کا سلاد بنا کر کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ پیاز کچھ چھیل کر اسے کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھیں، اسے کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈالیں تو بھنڈی کی لیس جلدی ختم ہو جائے گی۔ ماچس کی تیلی کو جلا کر اگر شہد پر رکھا جائے اور تیلی جلتی رہے تو سمجھیں کہ شہد اصلی ہے۔ سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے خراٹے نہیں آتے۔ سبز چائے پینے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر بار بار جوڑوں میں درد ہو تو آپ کو پانی کی کمی کا مسئلہ ہے۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ پانی گرم کر کے اس میں نمک ڈال کر نہانے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے۔ روزانہ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ایک دن پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے نہ رکھیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ، نرم و ملائم ہوتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لیموں پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی دور ہوتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھنیے کا رس گنجے سر پر لگانے سے بال آنا شروع ہوتے ہیں۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ اگر شیئر کر لیا جائے تو آدھا مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے
بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ تم اتنے خوبصورت نہیں، کہ جبکہ تمہاری بیوی تو حسن کی دیوی لگتی ہے، یہ تمہیں ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی اور تم کیسے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنے بے فکر ہو سکتے ہو۔ ایسی حسین عورت کو تو ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے تاکہ اس کے حسن کا فائدہ صرف وہی اٹھا سکے جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہو۔ میں اپنے دوستوں کی ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا، کیونکہ میری بیوی واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پورے خاندان میں اتنی خوبصورت بیوی کسی کی نہ تھی۔ مجھے اللہ نے بہت ہی پیاری بیوی دی جو میرا خیال بھی رکھتی، لیکن میرے پاس دولت کی کمی تھی، بلکہ میرے پاس تو ضرورت پوری کرنے کے پیسوں کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ کبھی میں اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں خرید سکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ آج کل بدلنے لگا اور وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ جاتی اور ایک کمرے میں چلی جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے مجھے اس کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں چلا گیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہی تھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ تم کیا کر رہی ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تم میری ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو پھر میں یہی کروں گی۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے وہ چیز، میرا نام نجم ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں، وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھی لیکن جانے سے پہلے اس نے بہت اچھا کام کیا کہ میری شادی معروف نامی ایک خوبصورت لڑکی سے کروا کے چلی گئی جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ ہماری شادی کے شروع کے دن بہت اچھے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ غربت آنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں پڑھا لکھا بالکل بھی نہیں ہوں اور جتنا اس گھر میں لا رہا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں لا سکتا۔ شادی کے دن سے اس نے میری ہر بات کو مانا، ہر بات میں ہاں ملاتی اور کہتی رہی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ پریشان رہتی ہے، شاید اس کو اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے یہ سب کچھ برا لگتا تھا، اس گھر میں ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں بنتا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا حل اس طرح سے نکالے گی کہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب کام میں پڑ جائے گی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو مہینے بھر کے پیسے دیے اور کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھنا، گھر کا راشن لے لینا۔ پیسے بالکل بھی زیادہ نہ تھے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر ہم لوگ احتیاط کرتے تو مہینے بھر کا خرچ چلایا جا سکتا تھا۔ لیکن میں تب حیران ہوا جب وہ ان پیسوں سے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا لے آئی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا اور میں نے کہا کہ اب کیا پورا مہینہ ہم اس سوٹ کو کھائیں گے؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ اس نے کہا کہ سوٹ دیکھ کر میرا دل للچا گیا تھا۔ میں کیا کرتی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید اس کی بھی غلطی نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں نے اس کو ایک بھی تحفہ نہیں دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھانے پینے کے پیسوں سے جوڑا لے دیا جائے۔ میں وہ جوڑا اس سے لے کر دکان والے کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی نے چلانا شروع کر دیا جیسے میں اس سے وہ جوڑا نہیں، اس کی اولاد لے کر جا رہا ہوں، لیکن میں بھی لے گیا۔ دکان والے نے کہا یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ نہ مانا کہ سامنے والی دکان پر ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے وہ جوڑا خرید لیا، لیکن جو پیسے اس نے واپس کیے وہ بہت ہی زیادہ کم تھے۔ پھر بھی یہ سوچا کہ چلو کچھ پیسے تو واپس آ گئے اور میں گھر واپس آ گیا۔ بیوی سے کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہوگی، آئندہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں گھر کا خرچ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سارا کچھ خود لے کر آتا تھا، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ میں اسے اس کے اپنے استعمال کے لیے بھی 1 روپیہ نہ دیتا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں نے اسے آزما کے دیکھ لیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ابھی تک اولاد بھی نہ دی۔ ہماری شادی کو 7-8 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کے پاس بہت سارے پیسے دیکھے، میں حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے میری امی نے دیے ہیں، لیکن اس کی شکل ہی سے پتا چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پیسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے امی نے دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اور کوئی بات نکلی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، مجھے اصل بات بتا دو۔ وہ پل کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ مجھے میری ماں نے پیسے دیے ہیں، میری چھوٹی سی دکان بھی بازار میں تھی۔ اگلے دن ہی دکان والے ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار کیا خوبصورت عورت تھی، اتنے سارے سوٹ نکلوا کر کھڑی تھی، لیکن اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں تو اس انسان کے نصیب پر واری جاؤں
جس نے اسے سنبھالنے کے لیے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ساتھ ہی کھڑا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی بہت سارے کپڑے خریدے تھے۔ وہ بڑا ہی امیر آدمی تھا، دیکھو تو صحیح اللہ نے سارے مزے امیروں کے حصے میں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ دولت بھی اس کے پاس حد سے زیادہ تھی، اور اس بے ہوش عورت کو بھی اس نے سنبھال لیا کیونکہ وہ نزدیک کھڑا تھا، اسی بہانے اسے چھو بھی لیا ہوگا۔ ہم جیسوں کے پاس بھی نہیں آنے دیا۔ ایک دکان والے نے پوچھا کہ پھر وہ عورت کہاں گئی ہوگی؟ کہنے لگا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوگا، اس کا رشتہ دار تھوڑی تھا، پھر اسے اس کے گھر چھوڑ دیا ہوگا۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگے۔ ہاں کیا پتا چھوڑ دیا ہو، کیا پتا نہ چھوڑا ہو، لوگ اس بات پر ہنس رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے بس چھوڑو یار، کل ایک بڑا ہی فلمی سین ہوا ہے ادھر، تم تو تھے نہیں، تم دیکھتے تو تم حیران رہ جاتے۔ بات تو میں پہلے ہی سن چکا تھا اور یہ سوچنے لگا ایسی عورتیں بڑی ہی عجیب ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اب جیسے دکان والے کہہ رہے تھے کہ وہ عورت کو اپنے ساتھ ہی لے کر چلا گیا، اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ عورت اس وقت کہاں گئی ہوگی؟ پتہ نہیں کہ اپنے گھر گئی بھی یا نہیں۔ ہم تو بازار میں بیٹھے تھے، ایسی عورتوں کو آتے جاتے دیکھتے رہتے۔ اتنا تجربہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کون سی عورت کس طرح کی ہے، اس کی آنکھوں میں کتنا حیا اور کتنا پانی ہے، یہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ میرے دوست کہتے کہ اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھ، نہیں تو یہ تم جیسے غریب آدمی کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ مجھے اکثر ٹی وی پر آنے والے ایک ڈرامے کی مثالیں بھی دیتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہارے جیسے بدصورت انسان کو تو ایک نارمل شکل کی عورت بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے، اور پھر تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارے پاس نہ تو پیسے ہیں، نہ ہی اپنا گھر ہے، اور نہ ہی اتنی حسین بیوی کو پتہ نہیں کس طرح سے سنبھالتے ہو۔ مجھے ان کی باتوں پر پہلے تو ہنسی آتی تھی، پھر مجھے تھوڑا غصہ بھی آنے لگا، اور میں نے ان کو کہا کہ میرے معاملے میں نہ بولا کرو، میری زندگی تم لوگوں کے لیے مذاق ہے کیا؟ لیکن وہ سب میرے دوست تھے، میرے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ ہاں ان کا بات کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ضرور تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ سب کچھ برا لگتا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن مجھے تو فی الحال کچھ اور ہی برا لگ رہا تھا۔ میری بیوی اتنی ساری شاپنگ کر کے آئی تھی، میں حیران تھا کہ یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ اس نے پھر سے یہی کہا۔ میری ماں نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں نے اسے کہا کہ اپنی حرکتیں نہیں بدلنی تو اپنا بہانہ ہی بدل لو، کہ تمہاری ماں کی تو اتنی حیثیت نہیں، وہ بھی تو ہماری طرح کی غریب ہے، اس کے پاس بھی اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ روز 4 سے 8 ہزار روپے تمہیں دیتی ہے۔ اگر مجھے سب پتا چل گیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس طرح کا انسان تھا کہ اگر میرے سامنے کوئی اپنی غلطی مان لیتا تو میں اس کو فوراً معاف کر دیتا تھا، لیکن اگر مجھے پتا چلتا کہ وہ غلطی پر ہے اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی نے تو تماشا ہی بنا لیا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے، کبھی کہتی مجھے میری ماں نے دیے ہیں، تو کبھی کہتی مجھے میرے باپ نے دیے ہیں۔ ایک دن مجھے میری ساس کا فون آیا اور اس نے کہا بیٹا گھر میں کھانے کو 1 روپیہ نہیں ہے، تمہیں نہیں کہیں گے تو میں کس کو کہیں گے؟ ایک وقت کا کھانا لا کر دے دو، بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ وہ میری ساس تھی۔ میں نے ان کے لیے بازار سے کھانا لیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور میں نے ان سے پوچھا اگر آپ کے ایسے حالات ہیں تو پھر آپ اپنے پیسے اپنی بیٹی کو کیوں دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کون سے پیسے؟ میں نے تو مارو کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اسے کہاں سے دوں گی؟ ہاں اگر میرے پاس ہوتے تو میں اسے ضرور دیتی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ میں حیران رہ گیا، اس کا مطلب میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیوی اکثر رات کو اٹھ کر کمرے سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور کہتی کہ میں کوئی کام کرنے لگی ہوں، یا پھر مجھے نیند نہیں آ رہی، یا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کہیں اس کے پیچھے بھی یہی بات تو نہیں تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ رات کو کرتی کیا ہے۔ وہی بات ہوئی اور وہ آدھی رات کو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور جب میں اس کے پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے پیسے تھے جن کو وہ گن رہی تھی۔ میں نے کہا اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ جب تم میری ضرورت پوری نہیں کرو گے تو میں یہی سب کچھ کروں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے اور میں نے کہا مجھے ابھی بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ڈانٹنے یا اس سے جھگڑا کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں اس سے جھگڑا کرتا تو وہ مجھ سے دور ہو جاتی اور میں اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی کہ کوئی بے وقوف مرد ہی اسے ناراض کر سکتا تھا، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہی تھی؟ وہ مجھ سے گھر کے کسی معاملے پر جھوٹ بولتی، مجھے برداشت تھا، لیکن یہاں بات پیسوں کی تھی، اور میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کوئی بھی کسی کو اتنے سارے پیسے نہیں دیتا۔
وہ بھی بنا کسی وجہ کے. کہیں میری بیوی کسی سے ادھار تو نہیں لے رہی تھی؟ لیکن آج کل تو ایسا زمانہ تھا کہ کوئی آپ کو ادھار بھی نہیں دیتا. تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے، اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا. ہمارا جھگڑا ہو گیا پر میں نے بہت غصہ کیا اور وہ اس سے پوچھا، مجھے سب کچھ بتا دو، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا سا ڈر گئی اور اس نے مجھے حقیقت بتائی. اس نے مجھے ایک بات بتائی تو میں حیران رہ گیا. میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ یہ پیسے چوری کے ہیں اور میں چوری کرتی ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کیسے چوری کرتی ہو تم؟ کہاں چوری کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ جب آپ دکان پر چلے جاتے ہیں تو میں بازار میں نکل جاتی ہوں اور جس سے بھی میں چوری کر سکتی ہوں میں چوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے چوری کر لیتی ہو تم؟ کیسے کسی انسان کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہو کہ اس کو پتہ بھی نہ چلتے؟ میری بیوی مجھے پوری بات نہیں بتا رہی تھی. میں نے غصے سے کہا مجھے سیدھی طرح سے ساری بات بتاؤ، نہیں تو میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کروں گا. مجھے تمہاری ماں نے سب کچھ بتا دیا ہے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں دکان میں جاتی ہوں اور وہاں یہ ظاہر کرتی ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ امیر خاتون ہوں، اسی لیے سب میرے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آتے ہیں، لیکن اچانک سے ہی بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہوں اور موقع دیکھ کر کسی امیر آدمی کے اوپر گر جاتی ہوں. وہ مجھے سنبھالنے میں لگ جاتا ہے اور میں اس کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں. یہ سن کر مجھے ایسا لگا کہ میری بیوی کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہے. میں نے کہا کہ تم بے ہوش ہو کر کسی کے اوپر گر جاتی ہو اور اس کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہو، یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ کہو کہ تم یہ ایک مذاق ہے. اس نے کہا یہ مذاق نہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور تھی. اس گھر میں تو صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، وہ بھی اپنی پسند کی نہیں. تو پھر میں کیا کرتی؟ اس لیے میں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. اب مجھے یاد آیا کہ اس دن اس دکان والے جو بات کر رہے تھے وہ بھی شاید میری بیوی کی بات کر رہے تھے کہ اس نے بھی وہی بات بتائی تھی. میں نے کہا کہ کسی امیر آدمی کی زندگی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی. کہاں گئی تھی تم؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ. میں تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ میں چوری کرتی ہوں، لیکن میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر صرف ہسپتال گئی تھی. اس کے بعد وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا. اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے. میں نے غلط کام کیا، مطلب یہ نہیں کہ میں سارے غلط کام ہی کرتی ہوں. مجھے میری ماں اور تمہاری قسم ہے میں نے ابھی تک کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا. میں نے کہا کہ ابھی تک سے تمہارا کیا مطلب؟ تم نے آگے کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. اگر مجھے پتا چلا کہ دوبارہ تم نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا. اب تم اس گھر سے کبھی باہر نہیں جاؤ گی. میری بیوی نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، مجھ پر پابندی نہ لگاؤ. میں نے کہا کہ تمہارا یہی علاج ہے اور اس کو کمرے میں بند کر کے میں خود باہر چلا گیا. مجھے پتا تھا کہ میں یہ سب کب تک کر سکتا تھا، کب تک اسے گھر میں بند کر کے رکھ سکتا تھا. کہتے ہیں کہ اگر چور کو چوری کی عادت پڑ جائے تو وہ ساری زندگی یہی کرتا ہے. اس دن دکان والے جس عورت کی بات کر رہے تھے وہ میری بیوی تھی، اور میں نے جس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ایسی عورتیں بڑی ہی عجیب ہوتی ہیں وہ بھی میری بیوی تھی. یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. مجھے پتا تھا کہ میری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں ایک مرد تھا، اس کی نظر پہچانتا تھا. لیکن جو وہ کر رہی تھی وہ بھی تو صحیح نہیں تھا. میں نے سوچا کہ میں زیادہ محنت کروں گا اور ڈھیر سارے پیسے کماؤں گا تاکہ اسے یہ سب کچھ کرنا نہ پڑے. یہ 1 مہینہ میری زندگی کا سب سے مشکل تھا. میری بیوی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی. میں اس کو آنے جانے دوں. 1 مہینے کے بعد میں نے اس کو کافی سارے پیسے دیے. اس نے کہا کہ یہ پیسے گھر خرچ کے لیے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے پیسے ہیں، خرچے کے پیسے میں تمہیں کل دوں گا. تم ان پیسوں سے جو مرضی خریدنا، جو بھی تمہارا دل کرے. مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے. اس بات پر وہ خاموش ہو گئی. اس نے کہا کہ جتنے پیسے دے دیے ہیں نا، اس میں تو ایک اچھا سوٹ بھی نہیں آئے گا، اور جتنے پیسے تم مجھے دکھا کر بڑے عظیم بن رہے ہو کہ میں بیوی کو زندگی میں پہلی دفعہ خرچہ دے رہا ہوں، اس سے زیادہ پیسے ہیں میرے پاس اور میں ان پیسوں کا صحیح استعمال کروں گی. میں نے کہا کہ یہ پیسے تم نے چوری کر کے کمائے ہیں اور میں محنت کر کے لے کر آیا ہوں. تمہارے اور میرے پیسے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تم پیسوں سے جو بھی کرو گی وہ حرام ہی ہوگا، حرام ہی کہلائے گا. اگر تم ان پیسوں سے کپڑے بھی خرید کر پہن لو گی تو وہ بھی تم پر حرام ہو جائیں گے. تم مر کر بھی اپنے پیسوں کو حلال نہیں کر سکتی ہو. یہ ساری زندگی حرام کے پیسے ہی کہلائیں گے، کیونکہ کسی کی چوری کرنا بہت ہی غلط بات ہے. کیا پتا اس انسان کو ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور تم نے اس کی جیب سے وہ پیسے نکال لیے اور پھر تو غیر مردوں کے اوپر گرتی پھرتی ہو. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا. مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور میں نے بنا سوچے وہی کہہ دیا.
اس نے کہا لیکن تم مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر تم 7 دفعہ مر کے دوبارہ 7 دفعہ بھی پیدا ہوئے تب بھی تمہیں میری جیسی عورت نہیں ملے گی۔ اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا وجود دیکھا ہے، پاس بیٹھ جاتے ہو تو بو آتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے میں نے یہ 1.5 سال نکالا ہے تمہارے ساتھ، کہاں سے میری ماں کو میرے لیے مل گئے تھے، کسی اور کے نصیب پھوڑ دیتے، میری زندگی کو برباد کیوں کیا۔ میری بیوی تو آج ایسے بولی کہ میں حیران رہ گیا، کتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں، کتنا زہر بھرا تھا میرے لیے۔ وہ تو ایسی کبھی نہ تھی، مجھے اتنی کڑوی باتیں اس نے آج تک نہیں سنائی تھی۔ میں تو اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ بو آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، اور نفرت ہے مجھے ان لمحوں سے جن میں تم میرے قریب آئے، لیکن پھر بھی میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ سوچا دیکھنے میں جیسا نظر آتے ہو، کم سے کم اس کو میرا احساس تو ہے، لیکن تمہیں میرا کوئی احساس نہیں۔ میں اس گندے سے گھر میں رہوں، دال سبزی کھاتی ہوں، تم اپنے حالات بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر تو یہ امید بھی نہیں کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہ کرتی تو آخر میں کیا کرتی؟ اور اب تم میرے پیسوں کو حرام کے پیسے کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پیسے حلال کے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اگر نفرت کو شکل دی جائے تو وہ بالکل میری بیوی کی طرح دکھائی دی جائے گی، کیونکہ اس کے لہجے اور اس کے الفاظ، اس کی آنکھوں میں صرف میرے لیے نفرت تھی۔ میں اس قدر دل برداشتہ ہو گیا کہ اس کے پیسے اس کے ہاتھوں میں واپس رکھ دیے اور میں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے منانے کے لیے آئے گی۔ شروع میں ہم لوگوں میں جب جھگڑا ہوتا تو وہ مجھے منانے کے لیے ضرور آتی تھی اور میں اس کی ایک ہی مسکراہٹ پر مان جایا کرتا تھا، لیکن وہ نہ آئی۔ ساری رات گزر گئی، صبح کھلی تو بیوی کمرے میں نہ تھی۔ سوچا کہ باتھ روم میں گئی ہوگی، اس کو تلاش کرنے لگا لیکن وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہ تھی۔ گھر کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا بیٹھا، مجبور ہو کر اسے پوچھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی تو صبح بیگ اٹھا کر کہیں جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے اس کے لیے کچھ پھول خریدے اور اس کی ماں کے گھر چلا گیا کہ مجھے پتا چلا کہ وہ ناراض ہو کر وہیں گئی ہوگی، لیکن میرے قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب دیکھا وہ اپنی ماں کے گھر بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے گھر آئی ہی نہیں۔ اس کا موبائل بھی بند تھا، بلکہ صرف بند نہیں بلکہ آؤٹ آف رینج تھا۔ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی، کہیں وہ گھر سے بھاگ تو نہیں گئی، یا اس کی زندگی میں کوئی مرد تھا جس کے ساتھ وہ چلی گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن پھر اس الماری میں سے مجھے ایک خط ملا جس الماری میں وہ اپنے پیسے رکھا کرتی تھی۔ لکھا تھا کہ تم نے کہا تھا نا کہ میرے پیسے حرام کے ہیں، ان حرام کے پیسوں سے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہی ہوں تاکہ یہ پیسے حلال ہو جائیں۔ تم خود ہی کہتے تھے نا کہ اللہ ان لوگوں کو بلاتا ہے جن کو توفیق ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر نہیں جا سکتے۔ دیکھو اللہ نے مجھے توفیق دی، اس کا مطلب تم سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں اور میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی حج کرنے جا چکی تھی، اس نے شاید بہت پہلے ہی اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا اور تبھی تو وہ گئی تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس خط میں وہ جھوٹ لکھ کر گئی ہے اور ایسا کچھ بھی نہ ہو، وہ کبھی واپس آنے والی نہ ہو۔ یہ سب اس لیے لکھی گئی تاکہ میں سوچتا رہوں کہ وہ اللہ کے گھر گئی ہے، لیکن اصل میں وہ اس گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جو بھی ہوا تھا بہت ہی برا ہوا تھا، بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، اذیت میں تھا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، بہت برا لگ رہا تھا۔ دن رات اس کو کوستا رہتا، کبھی اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگتی کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اور کبھی خود سے کہ شاید میں نے ہی اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ اگر میں اچھے پیسے کماتا، اس کا خیال رکھتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں مرد ہوں، پیسے کمانا تو میرا ہی کام ہے، میری وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے وہ کہ اللہ نے اسے اپنے گھر بلایا ہے، اس کا مطلب یہی کہ اللہ اس سے ناراض نہیں، لیکن اللہ مجھ سے ضرور سوال کرے گا کہ میں ایک عورت کا خیال کیوں نہیں رکھ سکا، اس لیے اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد بھی نہ دی۔ میری بیوی واپس آنے والی تھی یا نہیں، ہو سکتا تھا کہ اسے وہیں پر کوئی ایسا مرد مل گیا ہو جو اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میری بیوی واپس آئے گی تو میں اس کو معاف کروں گا اور ایسی بات کا دوبارہ نام تک نہیں لوں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اسے اپنی باہوں میں بھر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، اب تو ہر دن کے ساتھ میرا دل بری طرح سے پریشان رہنے لگا۔ اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جب ایک دن مجھے اس کی کال آئی تو میں حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ایئرپورٹ سے واپس گھر آ رہی ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے استقبال کے لیے کچھ پھول وغیرہ بھی خریدے اور دل سے سارے ملال مٹا دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیوی کو میرے پاس واپس بھیج دیا ہے۔ میری بیوی کو وہاں کوئی بھی مل سکتا تھا جو اس کے ناز نخرے بھی اٹھاتا ہے۔ وہ میرے پاس واپس آ رہی تھی۔
مجھے تھوڑی دیر کے بعد مجھے گاڑی کی آواز آئی. مجھے پتا لگا کہ وہ شاید آئی ہے، لیکن میں باہر نہیں گیا کیونکہ میں اسے دیکھتے ہی اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا. اگر باہر جاتا تو ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ محلے میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا جو ہمیں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا بات کرتا. اس لیے بس میں اس کا انتظار کر رہا تھا. مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی، پھر کچھ آدمیوں کی بھی آواز آئی. جب دروازہ کھلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میری بیوی میرے سامنے موجود تھی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں اپنے دونوں گھٹنوں پر میں سجدے میں گر گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا. مجھے ہسپتال لے جایا گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھا. میری بیوی بھی میرے سامنے بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہ تھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی. لگتا تھا کہ اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیونکہ میں حرام کے پیسے کما کر ان کو حلال کر رہی تھی. اللہ کا گھر دیکھنے گئی تھی، میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی. میں زندگی بھر کبھی چل نہیں سکتی ہوں، اس لیے میں اس ویل چیئر کی محتاج بن گئی. میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں گھر سے نکلی تھی کہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، وہیں پر کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی. لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا. اسی لیے میں تمہارے پاس واپس آ گئی ہوں کیونکہ تم میرے شوہر ہو. اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو بے شک مجھے چھوڑ دو، بے شک مجھے طلاق دے دو. میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو. میری بیوی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. میں نے منہ اس کی طرف سے موڑ دیا اور میں بھی رونے لگا. کس بات کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہراتا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا کہتا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا تھا یا پھر قسمت تھی جس نے ہماری سب کچھ کر دیا تھا؟ میں اس کو چھوڑ دیتا کیونکہ وہ گھر سے میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا عزم لے کر نکلی تھی، یا میں اس کو اس کے لیے قبول کر لیتا کیونکہ اب اس کے پاس اور کہیں جانے کی جگہ نہ تھی. میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اسے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، رو نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا تھا. ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پکا وعدہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو اس کا کوئی ذکر نہیں کریں گے. آج وہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. میرے لیے یہی کافی ہے. وہ کہتی کہ اللہ نے مجھے سزا دی ہے، دن رات روتی ہوں اور اللہ کے آگے سر جھکا کر معافی مانگتی ہوں. پتہ نہیں اسے اللہ معاف کر دیا ہے یا نہیں، پر میرا کام بہت اچھا چلتا ہے. میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ علاج تو نہیں ہو سکتا لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر بیساکھی کی مدد سے چل پائے گی. اگر اتنا بھی ہو جائے تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے. میں اپنی بیوی کا علاج کروا رہا ہوں، اس کی طرف سے میں بھی معافی مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں معاف کر دے. بس میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. ہمارے ساتھ جو ہوا بالکل اچھا نہیں ہوا، لیکن زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے. یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں کہ اپنی مرضی کا اینڈ کیا جائے، ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے. کبھی کبھار نارمل اور بے بس انسان کو حقیقت کی دنیا میں سب کچھ برداشت کر کے اسے زندہ بھی رہنا پڑتا ہے، اور میں بھی یہی کر رہا ہوں.